كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ولادت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر پیدا ہوئے. البتہ تاریخوں کے اندر اختلاف ہے اور جو زیادہ مضبوط روایتیں ہیں وہ 9 ربیع الاول کے دن کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور آپ کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. بہرحال مہینہ یہی ہے، اسی مہینے کے اندر آپ کی آمد ہوئی ہے دنیا کے اندر. اب اس مہینے کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس مہینے کے تقاضے کو کیسے بیان کیا، طریقہ کیسے بیان کیا، امت کو اس مہینے کے اندر کیا کیا کرنا ہے، یہ اہم چیزیں ہیں جن کو جاننا اور جن پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ سنت اور بدعت کے اندر فرق کیا ہے. سنت کسے کہا جاتا ہے اور بدعت کس سے کہا جاتا ہے؟ سنت کی جو تعریف ہے، سنت نام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا. مکمل طریقے سے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گا اسی کو سنت کہا جاتا ہے. اور جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا نہ حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ تبع تابعین نے کیا ہے، نہ ائمہ محدثین نے کیا ہے، نہ فقہا نے کیا ہے، یہاں تک کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اجمیری نے بھی جو کام نہیں کیا ہے اس کام کو کرنا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. دوسری تعریف، سنت کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، اور بدعت کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اپنے طریقے سے، اپنے من سے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. یہ سنت اور بدعت کا بہترین طریقہ ہے اور اس کی تعریف یہی ہے کہ جس کو نبی کے طریقے کے مطابق جو کام انسان کرے گا اس کو سنت کہتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے جس کام کو کیا جاتا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں، انسان کا پاگل پنا اسی کو کہا جاتا ہے. تیسری چیز، سنت اور بدعت کے اندر فرق کیا ہے؟ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں، اور بدعت ہر دور کے اندر ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ آتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے ربیع الاول کے اندر جو جلوس نکالا جاتا ہے، پچھلے سال کوئی اور طریقہ تھا، اس سال کوئی نیا طریقہ، اگلے سال اس کے اندر اور ڈیزائن آپ دیکھیں گے، نئی نئی ورائٹیاں آتی ہیں. اس کا نام بدعت ہے. جو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف جو کام کیا جاتا ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. بہرحال یہ بہترین تعریف آپ یاد رکھیں. اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا ان کے طریقے کے مطابق اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنا اپنے طریقے کے ساتھ یہ بدعت کہلاتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کرے گا اور اس دین کے اندر کسی نئی بات کو ایڈ کرے گا جو اس دین کے اندر نہیں ہے، نہ ابو بکر نے کیا ہے، نہ عمر نے کیے ہے، نہ عثمان نے کیا ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان فقہا نے اور ائمہ نے اور اسی طرح صحابہ کے ان 4 بڑے اماموں نے جن کو
خلفائے راشدین کہتے ہیں، انہوں نے جو کام نہیں کیا اس کام کو کرنا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، یہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی کام انسان اس طریقے سے کرتا ہے جو دنیا کے اندر گمراہی کا سبب بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن پاک کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلامی نظریے اور سوچ پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، یہ ناقابل قبول ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا اور امت کو ایک درس دیا، اور اس آخری خطبے کے موقع پر قرآن پاک کی آخری آیت بھی نازل ہوئی۔ اس آیت میں کیا کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج دین کو مکمل کیا گیا۔ مکمل کرنے کا مطلب کیا تھا؟ نہ اس کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی زیادتی کر سکتا ہے، نہ ایڈ کرنے کی گنجائش ہے اور نہ اس کے اندر کوئی وضع کرنے کی گنجائش ہے، نہ کم کیا جائے گا نہ زیادتی کی جائے گی۔ جب دین مکمل ہو گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اور اس دین کو بڑی قربانیوں کے بعد پہنچایا، اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈاکہ زنی کرے گا، رخنہ اندازی کرے گا، اپنے طرز عمل کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر غالب کرنے کی کوشش کرے گا، وہ مردود ہوگا، وہ دنیا کے اندر بھی مٹے گا، اور اصل اس کے مٹنے کا نمبر آئے گا موت کے بعد۔ مدینہ منورہ کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینۃ قبۃ الاسلام، یہ مدینہ اسلام کا ایک گنبد ہے۔ مدینہ سے انسان کو نور ملتا ہے، نور نبوی ملتا ہے، نورانی راستہ ملتا ہے، نورانی طرز عمل ملتا ہے، اور اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں، اللہ کے حبیب کی زبان سے اس کا اظہار کروایا۔ دوسری بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ قبۃ الاسلام و دار الایمان، اور یہ ایمان کا مرکز ہے، یعنی مرکز سے چیزوں کو وصول کیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر ہر جگہ اس کو بھانٹا جاتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال ہے، بٹھنڈی میں آپ کے ہاں ایک حوض ہوتا ہے جس میں سارا پانی پہلے ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اس کے بعد ہر گھر کی طرف پائپ لائن نکالی جاتی ہے اور ہر گھر میں پانی پہنچتا ہے۔ تو پہلے یہ پانی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہر گھر کی طرف اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ لائنیں لگا دی جاتی ہیں، ہر گھر میں پانی تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ المدینۃ دار الایمان، یہ ایمان کا مرکز ہے، اس مرکز سے ساری دنیا کے اندر نور تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن جو مدینہ کے بارے میں نظریہ ہی غلط رکھے گا، مدینے والوں کو گالیاں دینا شروع کر دے گا، مکہ کے ائمہ کو گالیاں دینا شروع کرے گا، یہ مکہ اور مدینہ یہ دو شہر ہے، اس کو سعودی عرب کی ساری کنٹری کو اس میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مکہ اور مدینہ یہ دو شہر ہیں، یہ ایک مستقل مرکز ہے، یہاں پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اللہ کے حبیب کے قدم مبارک یہاں سے چلے ہوئے ہیں، صحابہ یہاں سے گزرے ہیں، وہ مدفون ہے وہاں پر، یہاں نور ہی نور۔ یہ دنیا کے اندر وہ دو جگہ ہیں جہاں پر انبیاء کی سرزمین اس کو یہ انبیاء کی سرزمین کہلائی جاتی ہے، یہ قرآن کا مرکز کہلایا جاتا ہے، یہ ایمان کا مرکز کہلایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا نظریہ نہیں بدلنا چاہے۔ اگر کسی کا نظریہ بدل گیا اور مکہ اور مدینہ والوں کو کسی نے گالی دے دی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یرید احد اہل المدینۃ بسوء، دنیا کے اندر جو بھی انسان مدینہ والوں کے ساتھ ایک برا نظریہ تصور کرتا ہے، ایک گندی سوچ رکھتا ہے، اور اس ذہن کے اندر جو شرک کی گندگیاں ہیں بری ہوئی ہیں، ان شرک کی گندگیوں کی وجہ سے مدینہ کے بارے میں اس کی سوچ جب بدل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں مدینہ جانے کے بعد کیا فائدہ ہوگا، مکہ جانے سے کیا فائدہ ہوگا، جب خدا نے زندگی کے اندر نصیب ہی نہیں کیا ہے۔ مکہ میں امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نصیب نہیں ہوئی ہے، مسجد نبوی کے اندر جو مسجد نبوی کا امام ہے اس کے پیچھے جب نماز ہی خدا نے اس کو نصیب نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے ایسے گندے نظریہ والا انسان تو یہی کہے گا کہ مکہ اور مدینہ میں جانے کا کیا فائدہ ہے۔
ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرید احد اہل المدینہ بسوء، جو بھی انسان مدینہ والوں کے ساتھ کوئی غلط سوچ اور تصور رکھے گا، کیا ہوگا؟ عذابہ اللہ تعالی فی النار ذو الرصاص، اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے اندر پگھلائے گا۔ کیسے؟ ذو الرصاص، تانبے کی طرح پگھلائے گا۔ جب تانبے کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، یہ تانبا پگھل جاتا ہے، یہ پلاسٹک کی طرح پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی راکھ بن جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ سمجھ کے یہ بات کہنا مدینہ والوں کے بارے میں، اگر کسی نے زبان سے کوئی غلط لفظ نکال دیا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں پگھلائے گا ذو الرصاص۔ کیسے؟ جیسے کوئی تانبے کو پگھلاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی او ذوب الملح فی الماء، یا جیسے اللہ تعالیٰ پانی کے اندر نمک کو پگھلا دیتا ہے اور اس کو پانی کے اندر پانی کی طرح بنا دیتا ہے، اسی طرح آگ کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں پگھلا کر آگ کی شکل بنا دے گا۔ لیکن انسان سوچ ہی نہیں رہا ہے، اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی نے کہا تھا کہ راستے میں نماز نہیں پڑھنا، ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا اے اللہ کے حبیب ساری دنیا کو آپ کے لیے مسجد بنایا گیا ہے، سجدے کی جگہ، کسی جگہ بھی آپ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے راستے پر نماز پڑھنے سے منع کیوں فرمایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ راستے میں اس لیے نماز پڑھنا منع ہے کہ راستے آمد و رفت کی جگہ ہے، چلنے آنے اور جانے والوں کی جگہ ہے، اور جب تم راستے کے بیچ میں نماز پڑھو گے تو آنے جانے والوں کو جو تکلیف ہوگی یہ اسلام بھی نہیں سکھاتا ہے، یہ محمد عربی بھی نہیں سکھلاتے ہیں۔ وہ نبی جس نبی کے ہم امتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عاشق نبی ہیں، وہ نبی جس نبی نے ہمیں راستے میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے، کیا وہ نبی ہمیں راستے میں جلوس نکالنے کا حکم دے گا؟ قیامت کی صبح تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے حکم دیا ہے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ محدثین نے، نہ فقہا نے، یہاں تک کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی سے بھی کوئی قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ربیع الاول کا، بالا ربیع الاول کا جلوس اس طرح نکالا ہو جس طرح ان ذلیلوں نے، ان بیوقوفوں نے، اسلام کے مخالفین نے ہمارے اسلام کو بدنام کیا۔ اس طرح کسی نے آج تک قیامت کی صبح تک ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ سنت نام ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرو، لیکن جو محبت کا طریقہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو اپنی طرف سے تم محبت گڑھتے ہو اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، اس کو کون کہتا ہے یہ محبت ہے؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو بیوقوفی ہے، یہ تمہاری نالائکی ہے، تمہاری کم فہمی ہے، تمہارا قرآن سے دور ہونے کی ایک بہترین مثال یہی ہے۔ جب تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا سنت کس سے کہا جاتا ہے، بدعت کس سے کہا جاتا ہے؟ یہاں تک ہی نہیں، وہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ میں رہنے والے صحابہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا عرصہ گزارا اور محمد عربی کے مؤذن رہے، انہوں نے مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی ترجمانی میں اور آپ کی ماتحتی میں کئی سال تک اذان دی۔ وہ بلال حبشی، ان کی زندگی کو دیکھو نا، ان سے بڑا عاشق کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی فرمائی اپنے اشعار کے ذریعے سے، کائنات کے اندر کوئی ایسا شعر بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کی زندگی دیکھو نا کہ انہوں نے اللہ کے حبیب کے ساتھ جو محبت کی، وہ محبت تمہارے اندر دکھ رہی ہے، تم بیوقوفوں کے اندر دکھ رہی ہے۔ تم نے اسلام کو جو بدنام کیا، اس لیے بدنام کیا نا، تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ تمہارے گھروں کا حال دیکھو اور تمہارے مدارس کا حال دیکھو، وہاں قرآن کی ترجمانی کیسے ہو رہی ہے، وہاں قرآن کیسے پڑھا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کروایا جا رہا ہے، وہ تمہیں دکھتا ہی نہیں ہے۔ بس تمہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے
ڈول ڈماکے اٹھا دو، شور شرابہ کرو، لوگوں کو راستے میں روک دو اور سارے لوگ پریشان، نہ گاڑی والے گاڑی کراس کر سکتے ہیں، نہ پیدل چلنے والے وہاں سے گزر سکتے ہیں، ان کو پریشان کرو۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث تمہارے سامنے نہیں تھی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے اپنی تکلیفوں سے دوسرے ایمان والے کو محفوظ کرتا ہے، اسی کا نام تو مسلمان اور اسلام ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے ان کو، ان کے ذہنوں کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ڈالا ہے، اس لیے ان کو یہ بات سمجھ تو نہیں آئے گی۔ میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ کے قرآن کو پڑھو جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو، لیکن محبت کا طریقہ صحابہ سے سیکھو، محبت کا طریقہ ائمہ مجتہدین سے سیکھو، محدثین امام بخاری سے سیکھو، امام مسلم سے سیکھو، امام ترمذی سے سیکھو، امام ابو داؤد سے سیکھو۔ وہ بتائیں گے آپ کو کہ محبت کس چیز کا نام ہے۔ یہ جو تم نے اپنی طرف سے محبت کے یہ ڈھونگ مچائے ہیں اور یہ بیوقوفی لوگوں کو سکھا رہے ہو، یہ محبت نہیں ہے، یہ دین پر سراسر حملہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دین اس وقت بدنام ہو رہا ہے، لیکن ان کے سمجھ میں ابھی بات نہیں آ رہی ہے۔ اگلی بات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فیہا حدثا، جو مدینہ میں چلا جائے اور ایک بدعت وہاں ظاہر کر دے، پیدا کر دے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، یا کسی انسان کو کھینچ لے اور اس بدعت کے راستے کو اس پر بھی چلانے کی اس کو کوشش کرے۔ اور دوسری بات فرمائی، او آوا محدثن، یا کسی بدعتی انسان کو کسی سنت والے انسان نے وہاں پناہ اور جگہ دی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، لعنہ اللہ الملائکۃ والناس اجمعین، اللہ تعالیٰ کی بھی اس پر لعنت، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت، اور تمام دنیا کے انسانوں کی اس پر لعنت ہوگی، جس نے وہاں کے مدینہ کے اندر جو سنت کی جگہ ہے، جو ایمان کا مرکز تھا، وہاں جا کر اسی بدعت کو پیدا کیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، پھر سن لو میری طرف سے یہ آرڈر ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی لعنت اس پر برسے گی، ہر فرشتے کی لعنت اس پر برسے گی، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ ملعون کہلائے گا۔ اور آگے فرمایا کیا، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفلی عبادت کو قبول کرے گا اور نہ اس کے فرائض کو قبول کرے گا۔ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اس حدیث کو کیوں نہیں پڑھا؟ مسلم شریف کو کھول کر کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے نہیں دیکھا کہ اس جیب کے خاطر اور اپنے پیٹ کے خاطر اور دنیا داری کے خاطر دنیا والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اس لیے میں پھر ایک مرتبہ درخواست کروں گا کہ سنت کو سنت سمجھ کر کرو اور بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ وہ ہلاکت کا وقت بالکل قریب آیا ہے۔ اس وقت نیکوں پر جو حالات آ رہے ہیں نا، یہ انہوں کی وجہ سے آ رہے، یہ بیوقوفوں کی وجہ سے آئے ہیں جنہوں نے دین کے اندر اس طرح کی رکھنا اندازی کی اور دین کو بدنام کیا۔ اللہ کے حبیب نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بات رکھی، اور وقت ایسا تھا کہ اب لوگوں کو دین کی طرف اور اس مسجد کی طرف لوگوں کو بلایا کیسے جائے۔ مختلف رائے آئی شروع میں، اور اس کے بعد حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور وہیں سے الفاظ القا کر دیے، اور جبریل کو کہا، جاؤ یہ میرے صحابہ کو یہ پیغام پہنچاؤ، اب لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کے نام سے شروعات کرنی ہے۔ یعنی تکبیر کے جو الفاظ ہیں اور اذان کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا ایک مجموعہ دیا، جن میں اذان کے الفاظ بھی آتے ہیں، تکبیر کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نام سے شروعات کی جائے گی، اور اللہ کے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام بھی آئے گا۔ بہرحال اذان کی ابتدا جب ہوگی تو اللہ کے نام سے ہوگی، بیچ میں جو الفاظ ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہوگا۔ پھر کلمے کی بات آئی کہ کلمہ کس چیز کا نام ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ترتیب خود اللہ تعالیٰ نے عرش سے بھیج دی کہ یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے لوگوں کو بلاؤ۔ دیکھو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اذان سے پہلے جو یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں مائکوں کے اندر، جس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی پر درود پڑھو اس کے بعد اذان دو، کیا تم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بتائی تھی اس ترتیب کے خلاف تمہاری ترتیب کوئی زیادہ اچھی ہے؟
اور تم اللہ تعالیٰ کو یہ مطلب رائے دینا چاہتے ہو کہ نہیں آپ کی ترتیب ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اپنی ایک ترتیب بنا رہے ہیں، کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پہلے لائیں گے اور اللہ اکبر کا نام بعد میں لائیں گے۔ اگر یہ ترتیب تمہیں اچھی لگتی ہے، اگر کوئی کلمے کو اس طرح تبدیل کرے گا اور قلب کرے گا اس کلمے کے اندر اور آگے پیچھے کرے گا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ترتیب اگر بنائے گا، ذرا بتاؤ کون مسلمان رہے گا؟ کیا یہ اللہ کی ترتیب کی مخالفت نہیں ہے؟ وہی ترتیب آج دنیا کو سکھائی جائے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عاشق نبی ہیں اس لیے ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ عاشق نبی نہیں ہے، تم گستاخ نبی ہو، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ایک ایک کی نشاندہی ہوگی، اس لیے کہ یہ صحیح روایات کے مطابق اللہ کی ترتیب کی مخالفت ہے، اس میں اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے نعوذ باللہ، اور اللہ کے نبی کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ جب انسان اللہ اور اللہ کے نبی کی توہین کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ دنیا میں بھی دنیا والوں کو دکھ رہا ہے۔ ذرا ان کی گراؤنڈ لیول پر ان کے پاس جا کر دیکھو، ذرا ان کے پاس علم نبوی کتنا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اگر ان سے کوئی سوال کرے گا کہ اللہ کے نبی کی کل چچا کتنے تھے، تعداد نہیں بتا سکتے۔ ازواج مطہرات میں نے سوال کیے ہیں بہت سارے حضرات سے، چپ ہو جاتے ہیں۔ بس ان کو پوچھو ختم شریف کس کس کا نام کیا ہے، وہ تیجا چوتھا ختم سلیمانی، ختم انبیاء، یہ سارے نام بتائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی اولاد کی ترتیب نہیں بتا سکتے ہیں، ازواج مطہرات کے نام نہیں بتا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا جو نسب نامہ ہے وہ نہیں بیان کر سکتے ہیں، اور پھر بھی بن رہے ہیں اللہ کے نبی کے عاشق۔ اس لیے قیامت کے دن نشاندہی ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر جو ڈھونگ مچایا ہوا انہوں نے، جو ڈرامے یہ کر رہے ہیں جس میں عورتیں بھی شامل ہو رہی ہیں، لباس ان کا دیکھ کر تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان لگ ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا نا، البسوا ثیابکم البیاض، سفید لباس استعمال کیا کرو۔ امامہ اللہ کے حبیب نے پہنا، صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے یا تو کالا کلر کا پہنا ہے یا سفید کلر کا۔ یہ لال، پیلا، نیلا اور پتہ نہیں چتکبرا یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہیں سے آیا جہاں سے ابو جہل نے دین لیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کے حبیب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا دبن لکا یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہلاک ہو جائے گا، اور تیری ہلاکت کا اعلان قرآن میں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، یہاں تک کہ یہود اور نصارہ سے زیادہ جو نقصان اسلام کو پہنچایا ہے ان ڈرامے بازوں نے پہنچایا ہے، جن کو اسلام کی ابھی ہوا بھی نہیں لگی ہے، جنہوں نے قرآن کو ابھی اوپر سے بھی نہیں پڑھا ہے، بس سنا ہے نام قرآن کا، لیکن اللہ کے حبیب کی زندگی کو اگر 63 سالہ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کچھ معلوم نہیں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ یہ باتیں کیوں میں نے کہی؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلاح اجر 100 شہید، جس نے میری اس امت کے اندر جب فساد کا زمانہ آ جائے گا اس وقت اگر ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ سنت جب انسان اپنائے گا تو دنیا کے اندر اس کے اثرات پڑ جائیں گے، اور اس کے اثرات پڑنے کی وجہ سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جب بدعات کی کثرت ہو جائے گی، سنت کی قلت ہو جائے گی، اور جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کے اثرات اور ایفیکٹ زیادہ دنیا کے اندر پڑتا ہے، حالات ٹھیک نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من حفظ من سنتی فلاح اجر 100 شہید، اور ایک تو کہا من حفظ من سنتی، اور جس نے ایک سنت کی حفاظت کی یعنی اپنی زندگی کے اندر سنت کو اپنایا، اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزیں عطا کریں گے۔ پہلی چیز کیا عطا کرے گا؟ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے اندر اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ خود بخود ڈال دے گا۔ آپ کو درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فلاں صاحب بڑا نیک ہے، اس سے کہوں گا کہ میں وہ میرے لیے دعا کرے۔ دوسری چیز والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، ظالموں کے دلوں کے اندر اس کا رعب اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا والثقۃ فی الدین، دین کے اندر ہمالیہ پہاڑ کی طرح جم جائے گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی والسعۃ فی الرزق، رزق کا نظام، کھانے پینے کا نظام غیب کے خزانے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرے گا۔ یہ 4 چیزیں کیوں ملیں گی؟ من حفظ من سنتی، اس لیے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے، بدعت کو چھوڑ دیا ہے، سنت کو اپنایا ہے۔ جب انسان سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 4 چیزیں نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
وقت مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی سنت کی فہم نصیب فرمائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دنیا کے اندر بتائے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بالکل واضح ایک راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے. اور جو لوگ بدعات کے ساتھ مبتلا ہو چکے ہیں اور بدعات کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. موت کا وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آخری وقت میں کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا